نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ کریم انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری دعائیں آپ کے لیے ہوتی ہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ سب سے بڑا علاج اور سب سے بڑا سورس اللہ کی مدد کا وہ عبادت اور اس کے بعد دعا ہے۔ دعا بہت بڑی عبادت ہوتی ہے، سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، دعا میں کنجوسی مت کیجیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم ایشو اسپیشلی گردے کے حوالے سے، وہ گردے کے حوالے پہ میں نے تقریباً اس سے پہلے بھی کچھ اللہ کے فضل و کرم سے علاج بالدوا جو ہے نا میں نے بنائی تھی، اور وہ جو ہے نا یونانی طریقہ علاج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اسی حوالے سے ایک بہت ہی بہترین آزمودہ عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جس سے نہ کہ آپ کی گردے کی پتھری دور ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن بعض ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگ ٹیسٹ بھی کرواتے ہو، ایکس رے بھی کروا لیتے ہو، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھی آ جاتی ہے، لیکن رپورٹ یہ ملتی ہے کہ بالکل گردے اللہ کے فضل و کرم سے نارمل ہیں اور اس میں پتہ نہیں چلتا۔ اکثر اوقات ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ بھی کروا لیتے ہیں آپ لوگ، جب ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس میں شاد و نادر پتہ چل جاتا ہے، آپ کی مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ گردے میں انفیکشن ہے یا اس میں کچھ رطوبت ہے، پیپ ہے، تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ پین ہوتی ہے۔ تو اس میں پتھر یا ریت وغیرہ تو نہیں ہوتی، لیکن زخم ہوتا ہے، انفیکشن ہوتا ہے، اور اس ڈیزیز کی وجہ سے، اس بیکٹیریا کی وجہ سے بندہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو میں اس کے بارے میں خود یعنی کہ یہ ہم پہ بیتی ہے، اور ہم لوگ خود یہ ریسنٹلی گزرے ہیں اسی مشکلات سے۔ تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میری جو وائف تھی ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی گردے کی، اور کافی سارے جو ہے ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے کچھ مختلف ادویات ایلوپیتھی کی بھی لیں، ہومیوپیتھی کی بھی لیں، لیکن شفا من جانب اللہ ہوتی ہے۔ ہر طرف سے ہم لوگوں نے ٹیسٹ کروائے، اور ٹیسٹ کے جو ریزلٹ تھے نیگیٹو آتے تھے، یعنی کہ بالکل فٹ فار ہوتی تھی، اور یعنی کہ کہیں سے بھی ہمیں گردے کے جتنے بھی ہم نے ٹیسٹ کروائے یا الٹرا ساؤنڈ رپورٹس کروائی یا ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کروائے، تو ایون ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ بھی ہم لوگوں نے کلر کروائے، جس سے ہمیں رپورٹ پازیٹیو نہیں ملی بلکہ نیگیٹو نارمل ملی کہ بھئی یہ نارمل ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ پیشنٹ کی بیماری کی نوعیت کا جو معاملہ تھا، تو شی واز ویری ان ٹربل، بہت زیادہ وہ تکلیف میں تھی میری وائف، اور بہت زیادہ تکلیف، یقین مانیے کہ دن رات اس کو درد ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بیچاری نہ بیٹھ سکتی تھی نہ اٹھ سکتی تھی۔ تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے طب کے ذریعے سے ایک بہت ہی اہم وظیفہ، ایک بہت ہی اہم دوا جو تھی وہ تیار کروائی، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم لوگوں نے اس عمل کو کیا تو آپ یقین مانیے کہ الحمدللہ میری وائف جو ہے الحمدللہ شی ہیز ٹوٹلی فائن، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئی، نہ تو ان پہ وہ درد آیا نہ ان کو تکلیف فیل ہوئی، اور الحمدللہ وہ ساری تکلیف رفع ہو گئی، حالانکہ 2-3 مہینوں سے وہ سفر کر رہی تھیں۔ تو میں میں آپ سے یہ جو شیئر کر رہا ہوں، تو یہ میں آنیسٹلی ایک آزمودہ عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ ہم پہ بیتی ہے، اور الحمدللہ وہ ابھی نارمل زندگی گزار رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا عمل، اچھی سے اچھی دوا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو، لیکن جتنے بھی آپ فائدے کی چیزیں سنتے ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مختصر ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں، لیکن بات تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ مثالیں دینی پڑتی ہیں، تو اس لیے آپ لوگ مائنڈ نہ کیجیے گا اور اپنی پیار بھری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو یہ عمل جو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک یونانی طب کے حوالے سے، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جتنا بھی طب ہے اس کا ایک بہترین نچوڑ ہے، اور بہت ہی زبردست قسم کا آزمودہ عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس دوا کو تیار کر لیں گھر پہ، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا عمل ہے وہ کر لیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو گردے کا پین نہیں ہونے والا،
کسی بھی قسم کی ایسیڈیٹی یعنی کہ یا پیپ وغیرہ یا انفیکشن نہیں ہونے والا، ریت وغیرہ یا پتھر وغیرہ کی انشاءاللہ کسی بھی قسم کی شکایت نہیں آنے والی. یہ اتنا زبردست یونانی عمل ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی، سب سے پہلے ایک تو آپ لوگوں نے نیت کر لینی ہے. نیت کرنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھ لینی ہے. یہ میں آپ کو ایک سالڈ طریقہ بتا رہا ہوں. صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگ لینی ہے اور بے توفیق صدقہ دے دینا ہے. پھر آپ لوگوں نے بسم اللہ پڑھ کے پنسار سٹور چلے جانا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکل تو اللہ پڑھ کے پنسار سٹور چلے جانا ہے. جو اچھا پنسار سٹور ہو، جس کے پاس کافی یونانی نسخے ملتے ہوں، وہاں سے آپ لوگوں مصری 50 گرام اور 50 گرام صاف سونف لے لینی ہے، سونف، اور 50 گرام سفید مالکنڈی. یہ جو ہے نا، ان تینوں چیزوں کی ایک چھوٹی سی پک بھی میں آپ کو یعنی کہ اس ویڈیو کے ساتھ چل رہی ہوگی یا جو ہے نا آ جائے گی. یہ تینوں چیزوں کی، مصری کی، سونف کی اور سفید مالکنڈی کیا ہوتی ہے یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے. جو کانٹا ہوتا ہے، کانٹا یہ جو پودوں میں یہ زمین پہ جو جڑی ان کی جو جڑیں سی ہوتی ہیں، ان کی جو کلیاں ہوتی ہیں اس پودے کی، یہ زمین پہ یوں پھیلتی جاتی ہیں اور اس میں یہ چھوٹا چھوٹا یعنی کہ 4 رویا بلکہ 6 رویا اس میں کانٹا لگا ہوتا ہے. چھوٹا بالکل راؤنڈ شیپ کا، اور اس کی چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں، اس کی کانٹے نکلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ اس کے چھوٹی چھوٹی پتی ہوتی ہیں اور اس پتی میں یہ جو ہے یہ کانٹے لگے ہوتے ہیں. یہ تو اس کو مالکنڈی کہا جاتا ہے. جب آپ ان کو بتا دیں کہ سفید مالکنڈی دے دیں، سفید کنڈا جو ہے وہ دے دیں، تو آپ کو جو ہے نا پنسار سٹور سے بہت آسان طریقے سے مل جائے گا. اور اس کی جو میں ویڈیو دکھا رہا ہوں تو اس کو آپ قریب سے آپ زوم کر کے بھی دیکھ لیں کہ اس کی شیپ کیسی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے 50 گرام لے لینی ہے. 50 گرام سونف، 50 گرام مالکنڈی اور 50 گرام جو ہے یہ مصری، سونف اور مالکنڈی، یہ تینوں چیزیں آپ لوگوں نے بازار سے 50 گرام لے لینی ہے. گھر میں لاتے ہی آپ نے اللہ کے فضل کرم سے اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے. اور صاف کرنے کے بعد اس کو توا جو ہوتا ہے آپ لوگوں کے گھر میں جس میں روٹی بنتی ہے، اس توے پہ آپ لوگوں نے اس کو 1 سے 1.5 منٹ تک، گرم توے، یہ اتنا بھی نہیں، تھوڑی سی ہلکی آنچ پہ آپ لوگوں نے جو ہے اس کو 1 سے 1.5 منٹ تک اس کو آپ نے اس کو پکانا ہے. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا، جب اس کو تھوڑا سا آپ گرم کر کے اس کو براؤن کر، جب یہ خشک تھوڑی سی ہو جائے، براؤن ہو جاتی ہے، تو اس کو فوراً اتار دیں تاکہ اس کی تاثیر نہ جلے. اور اس کو آپ لوگوں کو جلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تاکہ یہ اس لیے تاکہ اس کی پسائی آسانی سے ہو. تو یہ جب اس طرح آپ کر لیں تو اس کو نکال لیں. ٹھیک ہے. زیادہ اس کی میں نے آپ سے کہا کہ اس کو 1 سے 1.5 منٹ تک، زیادہ نہیں جی. اور بلکہ اگر مطلب ہے کہ آسانی سے آپ سے پس جاتی ہے فریش میں لاتے ہوئے، تو لا بیسٹ، پھر اس کو پکانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے بسم اللہ پڑھ کے اس کو جوسر میں ڈال دینا ہے یا لنگری میں ڈال کے اس کو بہترین طریقے سے اس کو آپ لوگوں نے پیس لینا ہے. تینوں چیزوں کو پیس کر پھر ململ کا دوپٹہ یا ململ کا کپڑا لے کے اس سے آپ لوگوں نے اس کمبینیشن کو چھان لینا ہے. چھاننے کے بعد اس صفوف کو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. اینڈ تک اس کو جو ہے نا آپ اس کو کوٹتے رہیں، اور کوٹنے کے بعد جو ہے نا اس کو ململ کے دوپٹے سے، کپڑے سے چھان کے اس کو سیو کرتے رہیں. اس کو پھر کسی جار میں محفوظ کر لیں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے بیٹھ جانا ہے اور 3 دفعہ درود ابراہیمی اور اسی دوا پہ آپ لوگ اس کو کف کر لینا ہے. اور پھر 7 مرتبہ سورہ نوح، قرآن نکال کے، قرآن کھول کے، باوضو ہو کے 7 مرتبہ سورہ نوح پڑھ کے اور اس پہ اس دوائی پہ کف کر لینا، اس یقین کے ساتھ کہ شفا جو ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ پاک اس میں شفا ڈالنے والے ہیں. اس کو سورہ نوح آپ نے پڑھ کے 7 مرتبہ اور پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پھر پڑھ کے اس پہ کف کر لینا ہے. یہی طریقہ ہے. اب پھر کیا کرنا ہے؟ اسی بنائے ہوئے صفوف کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد نہار منہ اور عصر کی نماز کے بعد نہار منہ، چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے اس کو فل آپ نے پانی کے ہمراہ، تازہ پانی کے ہمراہ لینا ہے. انشاءاللہ within 2 or 3 days میں جب آپ اللہ کے فضل و کرم سے پہلی خوراک لیں گے، دوسری خوراک لیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کڈنی کا درد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رفع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک آزمودہ عمل ہے. انشاءاللہ اس طریقے سے اس دوا کو آپ کھاتے رہیں، اور مزید اگر ضرورت ہوتی ہے تب بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور کسی اور کے لیے بھی بنوا سکتے ہیں. ایسے بیسٹ عمل کو سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو ثواب ہو، آپ کو اجر ملے، ان کو فائدہ ملے. تو امید ہے کہ یہ نسخہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھا ہوگا.
تو کبھی بھی اس کو ضائع مت کیجیے گا. جو طریقہ میں نے سمجھایا ہے اس کی روشنی میں بنائیے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مریض کو یا مریض خود کھاتا رہے اس کو اسی ترتیب سے تازہ پانی کے ساتھ. تو جو ساتھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا. میں بھی یہ نہیں کہتا کہ چینل سبسکرائب کریں یا لائک، بس آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، کرتے ہیں تب بھی، نہیں کرتے تب بھی، لیکن میری خوشی اسی میں ہے کہ میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ لوگ کے اچھے کامنٹس مجھ تک آتے رہیں اور میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، آباد رہیں، اپنی صحت کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اس نسخے کو سب کے ساتھ شیئر کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.